بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کل سوشل میڈیا پر جماعت احمدیہ کے خلاف الزام تراشی اور اشتعال انگیزی کی ایک مہم جاری کی گئی ہے۔ ایسے الزامات کی تردید یا وضاحت نہ کرنا ایک کوتاہی ہوگی، کیونکہ اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کے خلاف ماحول اور معاشرے میں نفرت اور اشتعال پیدا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ JTR میڈیا ہاؤس ٹی وی چینل کے ایک حالیہ انٹرویو میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ قادیانی کلمہ پڑھنے کے باوجود غیر مسلم ہے۔ اس کے ثبوت میں ایک مولوی صاحب نے مسیلمہ کذاب کی مثال دی کہ وہ بھی تو کلمہ پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لیکن اس پر اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے خلاف جنگ کی گئی اور اسے قتل کیا گیا۔ گویا احمدیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حضرت بانی جماعت احمدیہ کے معاذ امتی نبی کے دعوے کی وجہ سے ان کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کوئی اعتبار نہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام مسلمان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے قائل ہیں، جو ایک اسرائیلی شریعت والے نبی تھے، تو وہ جب صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی اللہ ہو کر آئیں گے تو ان کے کلمے کا کیا اعتبار ہوگا؟ جب وہ کہیں گے کہ میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کی بجائے اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور جس قرآن کو پڑھیں گے وہ یہ کہہ رہا ہوگا سورہ مریم کی آیت 31 کے مطابق کہ وجعلنی نبیا، کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو ایسا شخص جو اسرائیلی شریعت کا نبی ہے وہ آ کر جب یہ کہے گا کہ میں امتی ہوتا ہوں، تو اس کے اس مصنوعی امتی ہونے کو کون مانے گا اور اس کے کلمے کا اعتبار کون کرے گا؟ اس کے مقابل پر امت محمدیہ کے کلمہ گو فرد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اطاعت اور غلامی کا دم بھرنے والا اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ وہ مسیح مسیح ہے اور امتی نبی ہے، تو صرف وہی ہے جس کے کلمے کا اعتبار کیا جانا چاہیے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور ان کے نزول کے بارے میں جو پیش گوئی ہے اس سے مراد تو ان کے مسیح کا آنا ہے، اور اس بارے میں حضرت بانی جماعت احمدیہ اپنی کتابوں میں ثبوت کے ساتھ یہ دعویٰ پیش کر چکے ہیں۔ دوسرے جو مولوی حضرات مسیلمہ کذاب کی مثال دیتے ہیں کہ جی وہ بھی تو کلمہ پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، تو یہ ایک غیر مطابقی مثال ہے جو یہاں فٹ نہیں آتی۔ یا تو یہ مولوی جان بوجھ کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یا پھر اپنے ناقص علم کے باوجود نامعلوم کیوں عالم کہلاتے ہیں۔ کیا انہیں خبر نہیں ہے کہ مستند تاریخ طبری میں اور ابن ہشام میں یہ صاف لکھا ہے کہ مسیلمہ کذاب نے شراب اور زنا کو حلال کیا اور فجر اور عشاء کی نمازیں معاف کر دیں، اور یوں اسلامی شریعت منسوخ کر کے گویا شرعی نبوت کا دعوے دار بنا اور نئی شریعت ایجاد کی۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی مسیلمہ کذاب بھی تو کلمہ پڑھنے والا تھا؟ اس سے جو جنگ ہے وہ اس کے بغاوت کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ یہ کہ اس کا کوئی محض نبوت کے دعوے کی وجہ سے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں کہ اس مسیلمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا اور شراب اور زنا کو حلال قرار دیا اور نماز کو ساقط کر دیا اور قرآن کے مقابل پر صورتیں لکھیں۔ تو ایک نئی شریعت کا ایجاد کرنے والا، حکومت کا باغی، زکوٰۃ کو روکنے والا، مرتد اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والا، اس لیے جنگ کی گئی، نہ کہ کسی محض دینی اختلافی مسئلے پر۔ اس کے برعکس بانی جماعت احمدیہ جو مسیح اور مادی ہیں، ان کا کیا دعویٰ ہے
کہ ان کا کلمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، اور ایک شوشہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے، ازالہ اوہام۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور ہم فرشتوں اور معجزات اور تمام عقائد اہل سنت کے قائل ہیں۔ صرف یہ فرق ہے کہ ہمارے مخالف اپنی جہالت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو حقیقی طور پر انتظار کرتے ہیں، اور ہم بروزی طور پر۔ کتاب البریہ۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں ایام الصلح میں، اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی پر مریں۔ مگر آج کل مولوی حضرات جب کلمے کے خلاف حضرت بانی سلسلہ کی کسی کتاب کا حوالہ تو نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ انہوں نے تو یہی کلمہ پیش کیا، تو پھر ان کے بیٹے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی ایک کتاب کلمۃ الفصل کا ناکام سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت بانی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت میں اور عشق میں ایسے گم ہو گئے تھے کہ ان کا اپنا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ پس احمدیوں کا کلمہ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ تو ان کے اس حوالے سے ان کی منشا کے خلاف یہ مراد لینا کہ احمدی محمد رسول اللہ سے احمد اور مرزا صاحب مراد لیتے ہیں، یہ ایک ظلم ہے اور ایک صریح الزام ہے، جس کی ہر احمدی معصوم بچہ بھی نفی کرے گا، جسے ماں کی گود سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کلمہ سکھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اگر پھر بھی کوئی اصرار کرے تو اس میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی یہ بات فیصلہ کن ہے جو حضور کی زبان میں ہی آپ سماعت فرما لیں۔ ایک ہی حل ہے، اور میں تمام جماعت احمدیہ کی طرف سے ان سارے علماء کو خاص پاکستان میں بسنے والے میں یا باہر میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح خدا تعالیٰ کے پاک نام کی قسمیں کھا کر یہ اعلان کیا ہے کہ میرا کلمہ وہی ہے جو سب مسلمانوں کا کلمہ ہے، اور میرا رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میرا ان سب باتوں پر ایمان ہے جو اسلام لانے کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس شوکت اور شان سے آپ نے قسم کھائی ہے اور لعنت ڈالی ہے جھوٹوں پر، اس طرح اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ قسم اٹھا لیں، اور سارے علماء مل کر یہ حلفیہ بیان پاکستان میں شائع کریں اور باہری دنیا میں اس کے ترجمے کرا کے شائع کرائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ یقین رکھتے ہوئے کہ جھوٹوں پر اس کی لعنت پڑتی ہے، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اگر ہم جھوٹے ہوں تو خدا ہم پر لعنت ڈالے، ہمیں زندگی میں رسوا کرے، دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا کلمہ پھر حقیقت اور ہے، اور جب یہ کلمہ پڑتی ہے تو اس سے مراد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے تو مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہوتے ہیں، اور ان کی شریعت اور ہے اور ان کا خدا اور ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو یہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھتے ہیں، ہر شان میں افضل سمجھتے ہیں، بندے کی جتنی اصطلاح پر دعوے یہ کر رہے ہیں اگر ان میں کچھ بھی غیرت اور ایمان ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے قسم پہلے سے کھا چکے ہیں، یہ بھی آگے سے قسم کھا رہی ہے، اور پھر دیکھیں خدا کی تقدیر کیا ظاہر کرتی ہے۔